السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ریالس ٹی وی میں خوش آمدید۔ ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں معلوماتی ویڈیوز۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے اوپر ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کے پاس پہلے پہنچ پائے۔ امیر غازی ارطغرل بن سلیمان شاہ قائبی ترکمانی، یہ کون تھا؟ ارطغرل ترکی زبان کا لفظ ہے اور دو لفظوں ار اور طغرل سے مل کے بنا ہے۔ ار کے معنی آدمی کے، سپاہی یا ہیرو کے ہیں، جبکہ طغرل کے معنی عقاب پرندے کے آتے ہیں جو مضبوط شکاری پرندہ کے طور پر مشہور ہے۔ یوں اور طغرل کے معنی عقابی شخص، عقابی سپاہی یا شکاری ہیرو وغیرہ ہوں گے۔ ترک اوغوز کی شاکائی قبیلہ کے سردار سلیمان شاہ کے بیٹے اور سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے والد تھے۔ ولادت کا زمانہ سن 1191 عیسوی کے آس پاس کا ہے، جبکہ سن وفات 1281 عیسوی بتائی جاتی ہے، اور ان کا مدفن اناطولیہ کے شہر سوغوت میں واقع ہے۔ اور طغرل غازی ایک بہادر، نیڈر، بے خوف، عقل مند، دلیر، ایماندار اور باروب سپاہی تھے۔ وہ ساری عمر سلجوقی سلطنت کے وفادار رہے۔ سلطان علاء الدین کیباد نے اور طغرل کی خدمات سے متاثر ہو کر ان کو سوغوت اور اس کے نواح میں واقع دوسرے شہر بطور جاگیر عطا کیے اور ساتھ ہی سردار اعلیٰ کا عہدہ بھی دیا۔ اس کے بعد آس پاس کے تمام ترک قبائل ان کے ماتحت آ گئے تھے۔ معتبر تاریخی حوالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ارطغرل کا تعلق غز ترک قبائل کی شاکائی قبیلہ سے تھا اور ان کا خاندان بیگ سردار کہلاتا تھا۔ یہ قبیلہ عقیدتاً اہل سنہ والجماعت سے منسلک اور مسلکاً احناف سے تعلق رکھتا تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں ارطغرل کی زندگی کے احوال اور ان کی سرگرمیوں سے متعلقہ پختہ معلومات نہیں ملتی، البتہ ان کے بیٹے عثمان اول کے ڈھالے ہوئے سکوں سے تاریخی طور پر ان کے وجود کی تصدیق ہوتی ہے۔ ان سکوں میں عثمان اول نے اپنے والد کا نام ارطغرل ضرب کروایا تھا، تاہم مجموعہ دستاویزات عثمانی کے مطابق ارطغرل ترکمانی شاہ سلیمان شاہ کا فرزند اور کائی قبیلہ کا سردار تھا، جو منگولوں کے حملوں کی وجہ سے مشرقی ایران سے بھاگ کر اناطولیہ چلا گیا۔ عثمانی دستاویزات میں ارطغرل کا نسب کچھ یوں ملتا ہے: ارطغرل بن سلیمان شاہ بن قندزالب بن قایالب بن کوکوک علب بن سارکوک علب بن قائی علب۔ قائی قبیلہ انہی سے منسوب ہے۔ عثمانی روایات کے مطابق ارطغرل اپنے والد سلیمان شاہ کی وفات کے بعد اپنے رفقا کو لے کر سلاجقہ روم کے پاس گئے اور ان سے زمین کا مطالبہ کیا۔ چنانچہ انہوں نے سوغوت کی زمین یعنی کہ ترکی کی زمین ارطغرل کے حوالے کر دی، جو اس زمانے میں بازنطینی سلطنت کی سرحد پر واقع تھا، اور ارطغرل کو اس کا سردار بھی مقرر کر دیا۔ بعد ازاں اس سرزمین پر کچھ ایسے واقعات پیش آئے جو آگے چل کر سلطنت عثمانیہ کی بنیاد کا سبب بنے۔ اسلام کی سربلندی کی خاطر ارطغرل اور دیگر عثمانی سلاطین کی مجاہدانہ سرگرمیوں کی بنا پر عموماً ان کے ناموں کے ساتھ غازی کا لقب لگایا جاتا ہے۔ ارطغرل غازی عمر بھر سلجوقی سلطنت کے وفادار رہے، لیکن ان کی زندگی کے آخری ایام میں سلجوقی سلطنت اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی اور منگول سلطنت نے پورے اناطولیہ موجودہ ترکی پر قبضہ کر لیا تھا، جو ان کے لیے سخت تشویش کا باعث تھا۔ ان کی آرزو تھی کہ ایک عظیم اسلامی سلطنت کا قیام عمل میں آئے، چنانچہ ارطغرل کے سب سے چھوٹے بیٹے غازی عثمان اول نے ان کا یہ خواب پورا کیا اور ایک عظیم الشان سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد آگے کیا ہوا یہ انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں بیان ہوگا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے اوپر ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کے پاس پہلے پہنچ پائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔